چلا گیا. مہینے 4 پورے ہو گئے, زیارت کوئی نہ ہوئی. اب بلایا گیا. بادشاہ نے کہا تمہارا وعدہ تھا, 4 مہینے ہو گئے زیارت نہیں ہوئی. اس نے کہا کون سی زیارت, کون سی زیارت؟ یہ اتنے بڑے بڑے عالم اور پیر تجھے زیارت نہیں کروا سکتے, میں جج تجھے کیا زیارت کرواتا. میرے بچے بھوکے مر رہے تھے. میں نے کہا بادشاہ بے وقوف بنتا ہے, اسے بنایا جی میں سانو تبدیلی نے بے وقوف بنایا سی نا, سانو بھی بے وقوف میں تبدیلی لے کر آؤں گا, تبدیلی لے کر آؤں گا. وہ پہلے ہی گھڑی نکال دی پکڑ ہیں. اس نے کہا, میں نے کہا بادشاہ بے وقوف بنتا ہے, چلو 4 مہینے گزارو پھر بھی جڑی ویکھی یہ جھوکسی ویکھی جا سکتی. جب اتنا سنا تو بادشاہ جلال میں آ گیا. اس نے کہا اچھا تم نے ہمارا مذاق اڑایا. اس نے کہا کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ ایک وزیر اٹھا, اس نے کہا اسے سولی چڑھا دینا چاہیے. جب وزیر نے کہا سولی چڑھا دینا چاہیے تو بزرگوں کی, علماء کی قطاروں میں سے ایک سفید داڑھی والے بابا جی اٹھے. انہوں نے کہا بالکل اس نے ٹھیک کہا, اسے پھانسی چڑھا دو. بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. اس نے کہا اور سزا. دوسرا وزیر اٹھا, اس نے کہا صرف سولی نہ چڑھاؤ, اس کی بوٹی بوٹی کرو, اس کے جسم پہ ٹکڑے ٹکڑے کرو. وہ بابا جی اٹھے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. بادشاہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا ہوا. اس نے کہا اور سزا. تیسرا وزیر اٹھا, اس نے کہا صرف ٹکڑے نہ کرو, اس کی بوٹی تو کتوں کے آگے ڈالو تاکہ کسی اور کو جرأت نہ ہو بادشاہ کا مذاق بنانے کی. وہی بابا جی اٹھے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا, اس کی بوٹی کے کتوں کے آگے ڈالو. اب بادشاہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا. اسے محبت تھی اپنے غلام ایاز سے. اس نے ایاز کی طرف دیکھا. اس نے کہا ایاز تو بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایاز نے کہا بادشاہ لاکھوں دنیا تیرے خزانے سے کھا رہی ہے, اگر اسے ایک نے کھا لیا تو کون سی کمی آ گئی؟ اگر اسے ایک نے کھا لیا کون سی کمی آ گئی ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے اسے معاف کر دینا چاہیے. جب ایاز نے کہا اسے معاف کر دینا چاہیے, وہی بابا جی اٹھے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا, اسے معاف کر دینا چاہیے. جب بابے نے کہا نا بالکل ٹھیک کہا, تو محمود نے بابے کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا بابا کسی ایک گل تے تک کھلو جا, کسی ایک گل تے جی میں تجھے سبحان اللہ تو کھلو گئے ہو. اس نے کہا کسی ایک گل تے تک کھلو جا. پہلے نے کہا سولی دو, تو نے کہا بالکل ٹھیک کہا. دوسرے نے کہا خالی سولی میں تو ٹکڑے کرو, تم نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا. تیسرے نے کہا ٹکڑے کتوں کے آگے ڈالو, تم نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا. یہ کہتا ہے معاف کر دو, تم نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا. ایک بات پر تو رک جا. تو بابا اٹھا, مسکرایا, کہنے لگا بادشاہ بات یہ ہے کہ بندہ نہیں بولتا, بندے کا خون بولتا ہے. بندہ نہیں بولتا, بندے کا خون بولتا ہے. محمود نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو پہلا وزیر تھا نا جس نے کہا اسے سولی چڑھاؤ, اس کا باپ جلاد تھا, وہ لوگوں کو پھانسی چڑھایا کرتا تھا. یہ نہیں بولا, اس کے خون کا اثر بولا. اور وہ جس دوسرے نے کہا تھا نا اس کے ٹکڑے کرو, اس کا باپ کسائی تھا, وہ گوشت بناتا تھا. یہ نہیں بولا, اس کے خون کا اثر بولا. اور وہ جو تیسرا تھا نا, تیسرا جس نے کہا کتوں کے آگے ڈالو, اس کا باپ کتے نہلایا کرتا تھا. یہ نہیں بولا, اس کا خون بولا. اور یہ جو ایاز ہے نا, اس نے کہا معاف کر دو. اصل میں یہ سید ہے اور سید معاف کرنے کے ایسے نہیں, ایسے نہیں. حضور کی آن کے نام کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دو سبحان اللہ. اس نے کہا یہ سید ہے. اور سیدوں کے خون کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ معاف کر دیتے ہیں. جب یہ کہا نا تو محمود نے پلٹ کر ایاز کی طرف دیکھا. اس نے کہا تم سید ہو؟ تو نے آج تک ہمیں نہ بتلایا کہ تو سید ہے. ایاز زاروں کے دار رونے لگا. اس نے کہا یہ ایک راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان, لیکن اس بابے نے بھرے دربار میں میرا راز کھولا ہے. اب اس بابے کا راز میں کھولتا ہوں. یہ 4 مہینے سے جو خضر خضر کر رہا ہے, خضر علیہ السلام یہی بابا ہے. اب سنیے سنیے سنیے, میں نے یہ بات سنا کر میں نے کہا سنو, بندہ نہیں بولتا, بندے کا. جن کے بڑوں نے 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین پر تیر چلائے تھے نا, ان کی اولادیں یزید کے نعرے لگا رہی ہیں. اور جن کے بڑوں نے حسین کے قدموں میں سر لگائے تھے, ان کی اولادیں حسین کے نعرے لگا رہی ہیں. لگاؤ بلا میرے ساتھ نعرہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سینے کا سر لگاتے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. انہوں نے کہا علی کا نام بدل گیا. حضور نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا علی کو اللہ کا نام.
علی تو اللہ کا نام، علی کا نام عبد العلی رکھیے. قرآن میں 4 مقام پر آیا. آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. انہوں نے کہا علی کا نام بدلی. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تو اللہ کا نام ہے، علی کا نام عبد العلی رکھیے، کچھ اور رکھیے. جب اتنا کہا تو حضور جلال میں حضور نے فرمایا خاموش. علی کا نام علی نہ اس کے بابا ابو طالب نے علی رکھا، علی کا نام علی نہ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے علی رکھا، علی کا نام علی نہ مجھ محمد نے رکھا ہے، علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خداوی ہے. علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خداوی ہے. اس لیے مولا ناجت البلاغہ میں فرماتے ہیں عرب والے مجھے علی کہتے ہیں، مکہ والے مجھے باب بلد کہتے ہیں، طائف والے مجھے تمہید کہتے ہیں. انجیل میں میرا نام اولیاء ہے، زبور میں میرا نام شمکیہ ہے، تورات میں میرا نام بلیا ہے. زنگی مجھے مجیلان کہتے ہیں، ترک مجھے بابل کہتے ہیں. آسمان اول میں میں عبداللہ ہوں، آسمان دوم میں عبدالحمید ہوں، آسمان سوم میں عبدالمجید ہوں، آسمان چہار میں عبدالسمد ہوں، آسمان پنجم میں ضیاء اعلیٰ ہوں، آسمان ششم میں علی اولیٰ ہوں. میرے باپ نے مجھے ابو الحسن کہا، میرے رسول نے مجھے ابو تراب کہا، اور میری ماں نے میرا نام ہے میرے تلوار میں کھوا. یہ ہوتی ہے محبت. جس بندے نے کبھی نعرہ بھی نہیں لگایا نا وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ان کے نام. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر کرا رکھا. اور مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ زور نہ بولنا پرچہ جھڑا. مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ جو گونگا چپ رہے جس کے منہ میں زبان ہے ذرا اپنے مولا کا نام محبت سے کس نے رکھا؟ آگے پنجتن میں ہے سیدہ زہرا، لیکن ان کا ذکر میں تھوڑا سا آگے کروں گا. امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا یا علی مبارک ہو. ان کا یا رسول اللہ خیر مبارک. آپ نے فرمایا کیا نام رکھا شہزادے کا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا. میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا. حرب کہتے ہیں بڑا جنگجو، بڑا پہلوان، چونکہ علی ہے شیر خدا. دیکھیں میں نے تھے کا لفظ نہیں بولا، علی ہیں. جو شیر بندہ بیٹھا نا وہ بولے اس لیے کہ گیدڑ ان کے ذکر میں نہیں بولتا. علی ہے شیر خدا. بولے جیسا بولے کہ ہوں تا نواز شریف بھی بول پہ تو سب بھی بول پڑو، ہوں تا میاں بھی بڑا بول پہ ہیں، بہو جی بھی بولنے لگے تم بھی بول پڑو. علی ہے شیر خدا. حافظ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا. اور پتہ کیسے شیر خدا؟ ساری زندگی جب جنگ پر جاتے تھے نا تو کمزور سواریوں پر چڑھ کر جاتے تھے. جس سواری کو کوئی نہ لیتا مولا کہتے ہیں رسول اللہ مجھے دے دیجیے. کسی شخص نے علی پاک سے کہا یا علی جنگ میں تو تیز رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جانا چاہیے، جنگ میں تو سبک رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جانا چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس کی 2 علتیں ہیں. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا پہلی علت یہ ہے کہ گھوڑا تیز ہونا تو جو بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا. جیسے جیویں تو ان کا رالی نہیں نسل دے دی. اب بولو ذرا. اس نے کہا گھوڑا تیز ہو تو جو بندے سے لڑ رہا ہو بندہ اسے دوڑنے. اور دوسری علت یہ ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں اپنے سے زیادہ طاقتور سامنے آ جائے نا تو گھوڑا تیز ہو تو بندہ دوڑ سکتا ہے جان بچا کر. جب یہ کہا تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں ہے. علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا پہلی علت یہ ہے کہ علی جنگ سے دوڑتا نہیں ہے. بس علی والا بندہ جس کی ماں نے علی کی محبت میں روح ملایا نا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ ہے یا علی یا علی. پہلی علت یہ ہے علی جنگ سے بھاگتا نہیں. اور اگر دوسری علت جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے دوڑنے دیتا نہیں. آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں 3 جنگیں لڑی تھی. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نیروان. یہ نیروان کی جنگ خارجیوں سے لڑی تھی. نیروان کی جنگ میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ حاملہ گھوڑی پر سوار تھے. کتنا تیز دوڑتی ہے حاملہ گھوڑی؟
توڑی سبحان اللہ تے حملہ کو دی رفتاری کو جتنی ایک جتنی رفتار کتنا تیز دوڑتے راستے میں یہودیوں کا عالم تھا اس نے پوچھا کس کا لشکر ہے بتلایا گیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر ہے اس نے کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لایا گیا آپ کی خدمت میں آپ سوالی پر سوال تھے آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا یا علی میں آسمان کے ستاروں کا عالم ہوں اور میرا علم یہ بتلا رہا ہے یہ جس جنگ پر آپ جا رہے ہو یہ بڑی خطرناک ہے تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے شکست بھی کھا جاؤ گے اس لیے میرا مشورہ ہے یہ پلٹ جائیے یہ رک جائیے جب یہ سنا آپ سوالی سے نیچے تشریف لائے آپ نے کہا اچھا تو آسمان کے ستاروں کا علم جانتا ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا ذرا اس ستارے کا نام بتلا کہ جب اس کی چال بدلتی ہے تو بلیوں کی رفتار بدل جاتی ہے جب اس کی چال بدلتی ہے تو بلیوں کی رفتار بدل جاتی ہے اس نے کہا یا علی میں نہیں جانتا آپ نے کہا چل اس ستارے کا نام بتلا دے کہ جب اس کی رفتار بدلتی ہے تو اونٹوں کی چال بدل جاتی ہے اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا آپ نے کہا چل آسمان کی خبر نہ دے یہی بتلا دے کہ میری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے حضرت منیر صاحب کے دل لیکن یہ بات سنا کے نا ہمیں بھی پتہ چل گیا یہاں سارے نر بھی نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ جو مولا علی کے نام پہ بچوں پر ہے وہ مادہ ہی ہوتا ہے آپ نے کہا بتلا دے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے نر ہے کہ مادہ ہے اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا آپ نے کہا چل پیٹ کی خبر نہ دے اتنا بتلا دے میری گھوڑی کے سونگ کے نیچے کیا آ گیا ہے اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا آپ نے کہا پھر شرم نہیں آتی ہے ہمیں آ کر کہتا ہے کہ نہ جانیے میں نہیں جانتا ہوں آپ نے فرمایا سن اس سے بہتر جان نہ علی میں کبھی نہیں ہے نہ علی کبھی نہیں گا اس لیے کہ میرے صرف 8 بندے شہید ہوں گے اور دشمن کے صرف 8 زندہ بچیں گے 4 کے نام میں تجھے بھی بدلا دیتا ہوں 4 کے نام میں تجھے بھی بدلا دیتا ہوں تو مجھے کہنے دیجئے ارے جو علی دشمن کے ایک بندے کا نام جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے نام پر وہ شوکر ہاتھ اٹھا کر کون کہہ رہا ہے سبحان اللہ اب سمجھ آئے کتنا دلیر ہے مولا علی حافظ کے گھر بیٹا حافظ تو بندہ حافظ ہو نا اس کے گھر بیٹا پیدا ہو تو کیا نیت کرتا ہے وہ کہتا ہے میں حافظ ہوں اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں عالم بناؤں گا ایسے ہی نا کسی عالم کے گھر بیٹا پیدا ہو وہ نیت کرتا ہے کہ میں عالم ہوں میں اسے شیخ الحدیث بناؤں گا شیخ الحدیث کے گھر بیٹا پیدا ہو اور ارادہ کرتا ہے میں شیخ الحدیث میں سے شیخ القرآن بناؤں گا کسی کمپیوٹر کے گھر بچہ ہو جائے نا وہ کہتا ہے میں ڈسپینسر ہوں میں کسی MBBS ڈاکٹر بناؤں گا کسی MBBS ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو نا وہ کہتا ہے کہ میں سادہ ڈاکٹر ہوں میں اسے ہارٹ اسپیشلسٹ بناؤں گا اور کسی پہلوان کے گھر بچہ پیدا ہو نا وہ کہتا ہے میں رستم جام پور ہوں میں اسے رستم پنجاب بناؤں گا علی ہے شیر خدا حضور نے پوچھا نام کیا رکھا ہے انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے علی بھی چاہتے تھے میرا حسن شیر خدا بنے لیکن حضور نے جب سنا تو حضور نے فرمایا علی سن یہ حرب نہیں ہے یہ تو شبر ہے یہ حرب نہیں ہے یہ شبر ہے ادھر رسول نے کہا شبر ہے ادھر جبریل آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے تو پھر مولا حسن کا نام کس نے رکھا بولے یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی بولے مولا حسن کا نام کس نے رکھا میرے امام حسین کی ولادت ہوئی حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا علی مبارک ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیر مبارک حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے شہزادے کا انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرم رکھا ہے حضور نے کہا علی یہ حرم نہیں ہے یہ تو شبیر ہے یہ حرم نہیں ہے یہ شبیر ہے ادھر رسول نے کہا شبیر ہے ادھر جبریل آئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسین رکھ دیا ہے آپ جب حضور بولتے ہیں نا مسجد میں ایک صحابی اٹھ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے آج تک کسی کے بچوں کا نام حسن اور حسین نہیں
کسی کے بچوں کا نام حسن حسین بھی حضور یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ حضور نے مسکرا کر کہا سن، اللہ نے حسن اور حسین کا نام آدم علیہ السلام کے بننے سے 10,000 سال پہلے ان ناموں کو وحدت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، وحدت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ تو مولا حسن اور حسین کا نام کس نے رکھا؟ آگے پنجتن میں سیدہ کا میں نے ذکر دیا۔ یہ نام جو فاطمہ ہے نا یہ پہلے موجود ہے، مولا علی کی امی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ عورت جو مکہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضور کا نور دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی نا، اس کا نام بھی فاطمہ شامیہ تھا، جس نے کہا تھا مجھ سے نکاح کر لو 100 سرخ اونٹ دوں گی۔ سرخ اونٹ پتہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ جیسے عام اونٹوں اور سرخ اونٹ میں اتنی فرق ہے جتنا ایکسل لائی میں اور پراڈو میں ہوتا ہے۔ پراڈو اس وقت 7 کروڑ روپے کی ہے اور ایکسل لائی ہے صرف 30 لاکھ کی۔ اس نے کہا 100 سرخ اونٹ دوں گی، مجھ سے نکاح کر لو۔ آپ نے فرمایا میں ذرا ابھی جا رہا ہوں مدینے، میں واپس آؤں گا تو پھر ابا جی سے مشورہ کروں گا۔ آپ مدینے تشریف گئے، وہاں آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے جب شب گزاری تو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضور کا نور نکل کر ماں کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ اب جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو وہ رستے میں کھڑی تھی اطلاع، جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ اب آپ نے سواری کو کیا، آپ نے فرمایا حیرت ہے تو ہمارے راہ میں آنکھیں بچھانے والی تھی، تو ہمارے آگے پیچھے پھرنے والی تھی، اور تو نے اب دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ اس نے کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ اس نے کہا مجھے اب تمہاری حاجت نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں عبداللہ وہی ہوں۔ اس نے کہا تم عبداللہ تو وہی ہو لیکن ہم تیرے عاشق نہیں تھے، تیرے ماتھے میں محمد کے نور کے عاشق تھے، ہم تیری پیشانی میں حضور کے نور کے عاشق تھے۔ میں تو اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کہ میں آسمانی کتابوں کی عالم ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ مکہ میں ایک آخری نبی آئے گا، اس کا نور سے باپ کی پیشانی میں ہوگا۔ میں تو شام سے چل کر مکہ میں اس لیے آئی تھی کہ کاش میں اس محمد کی ماں بن جاتی، کاش، لیکن یہ نعمت میرے نصیب میں تھی، اس لیے ہمیں حاجت نہیں۔ اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، حضور نے بھی بیٹی کا نام، حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کس نے پوچھا؟ وہابی نے نہیں، وہابی ہوتا تو وہ کہتا نام میں کیا رکھے، وہ تو حضور کے نام میں بھی کہتا کچھ نہیں رکھا ماشاءاللہ۔ حالانکہ حضور خود فرماتے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا ہوگا اللہ بیٹے کو بھی بخش دے گا، اس کے باپ کو بھی بخش دے گا۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم حسین پاک کا نام لیتے ہیں نا یہ چاولوں کی پلیٹوں کے لیے لیتے ہیں، یہ جو ہم حسین کا نام لیتے ہیں نا یہ کھیر کے لیے، یہ شربت کے پیالوں کے لیے لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو ہمارے گھروں میں روزانہ پکتا ہے نا وہ بھی حسین کے بچوں کا صدقہ پک رہا ہے، اس لیے کہ ہم تو کھاتے ہی حسین کے بچوں کا صدقہ، ہم چاولوں کے لیے نہیں لیتے، ہم کوئی دودھ کے پیالوں یا کھیر کے لیے یا بریانی کی پلیٹوں کے لیے نہیں لیتے، ہم اس لیے لیتے ہیں۔ سنیے یہ حدیث اور پھر اپنی قسمت پر ناز کرو، ساری زندگی کی سجدے میں پڑے رہو تو شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، اس کے بچے بھی دوزخ سے آزاد ہیں، اور جو اس کے حسن حسین سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ ہم اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سلام ہے حضور پر، اور پھر حضور کی اہل بیت پر، پھر حضور کے صحاب پر، پھر ان کی امت کے کاملین پر۔ ارے سوچو تو صحیح، حضور تو حضور ہے نا، ہم جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم جیسا بھی بولے ہم جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں تو داڑھی والا ہوں نا، یہ پگڑی والا ہوں، یہ داڑھی والے پگڑی والا ہے، وہ پیچھے ایک پولیس والا بچہ کھڑا ہوا ہے، قسم مجھے قرآن کی اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے، یہ قیامت کے میدان میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ہزار سال کے عبادت کرنے والے جنت کے دروازے پر رکے ہوئے، حضور خود فرماتے 1000 سال کی عبادت، عمر 1000 سال تھی، 1000 سال کا عبادت گزارے گا، بڑی سونی پگڑی، داڑھی، تسبیح، جنت میں پیر رکھنے لگے گا۔ فرشتے کہیں گے رکیے، کدھر؟
وہ کہے گا جنت میں. وہ کہے گے کس لیے؟ وہ کہے گا جنتی ہوں، نیکیاں ہیں 1000 سال کی. وہ کہیں گے اچھی بات ہے، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ. وہ کہے گا انا موسوی، انا موسوی، میں موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں. وہ کہیں گے اچھی بات ہے، لیکن ذرا ادھر ٹھہر جاؤ، ویٹ، انتظار کیجیے، رک جائے. حضور فرماتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ سونی داڑھی والا، تسبیح والا، نمازوں والا، خوبصورت کپڑوں والا ٹہلتا ٹہلتا ہے، جنت میں قدم رکھنے لگے گا. فرشتے کہیں گے رکیے رکیے، کدھر؟ وہ کہے گا جنت میں. کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گا جنتی ہوں، 1000 سال کی عبادت کی ہے. وہ کہیں گے اچھی بات ہے، تعارف تو کرائیے. وہ کہے گا انا ناصری، انا ناصری، میں عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں. وہ کہیں گے اچھی بات ہے، رکیے، ویٹ، انتظار کیجیے. پھر حضور فرماتے ہیں داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوگی اور لگڑاتا ہوا، میلے کچیلے کپڑے ہوں آئے گا. جب جنت میں قدم رکھنے لگے گا، فرشتے کہیں گے رکو، کدھر؟ کہے گا جنت میں. کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گا جانے والا تو نہیں تھا. وہ کہے گا کام تو نہیں تھے، لیکن حضور نے مجھے جہنم میں جانے نہیں دیا ہے. حضور نے مجھے جہنم میں جانے نہیں دیا ہے. وہ کہیں گے تعارف تو کراؤ. وہ کہے گا انا محمدی. جو ہے وہ بولے انا محمدی، انا 3 مرتبہ اونچی آواز سے کہو انا انا انا. وہ کہے گا میں محمدی ہوں. وہ کہے گا ویلکم، بخیر آگے، سچ بسم اللہ جی اہل مسالم مرحبا، ویلکم. وہ اندر داخل ہوگا، وہ دونوں نکلیں گے. وہ کہیں گے اچھی بات ہے، ہماری گاڑیاں ہیں، اس کی گاڑی نہیں، ہمارے پاس نمازیں ہیں، اس کے پاس نمازیں نہیں. ہمارے پاس سیگر اسرار ہے، اس کے پاس سیگر اسرار نہیں. ہمارے پاس تلوار کا جہاد ہے، اس کے پاس جہاد نہیں ہے. اسے جانے دیا ہے، ہمیں روک لیا ہے. فرشتے کہیں گے خاموش، تمہیں پتہ نہیں ہے آج کے دن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک میرے یار کی امت اندر نہ چلی جائے، کسی کی امت بھی اندر نہیں جا سکتی. یا رسول اللہ، اس دن تمہیں پتہ چلے گا حضور کے نام کا جھنڈا لے کر اٹھا کر بازار میں نکلے تھے تو اس نکلنے کا مول کیا. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ گھر پر جھنڈا لگایا تھا، اس کا مول کیا پڑا. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ بابا نے کوئی لفظ کے جلوس میں جانے کا سلا کیا ملا ہے. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی محفل میں بیٹھنے کا سلا کیا ملا ہے. اور میں اس داڑھی کا کیا کروں، میں اس پگڑی کا کیا کروں. تہجد بھی ہو، داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، تسبیح بھی ہو، لیکن جب حضور کا نام سنے تو جل جائے. میں اس عبادت گزار کیا کر دوں. دوسری طرف چوک پر بیٹھ کر پھٹے پر تاش کھیلنے والا ہو، نمازیں بھی نہ ہو، داڑھی بھی نہ ہو، ذکر بھی نہ ہو، اذکار بھی نہ ہو، لیکن حضور کا نام سن کر جلتا نہیں ہے، خوش ہو جاتا ہے. اس تہجد گزار سے 1000 درجے وہ داڑھی بھوننا اچھا، وہ تاش کھیلنے والا اچھا، کہ جو حضور کا نام سن کر جلتا تو نہیں ہے نا. اس دن تمہیں پتہ چلے گا یہ حضور کی محبت کا اجر تمہیں کیا ملا. اس دن تمہیں پتہ چلے گا یہ حضور کی محفل میں نعرے لگانے کا تمہیں بدلہ کیا ملا. توجہ کرنا بس میں تک گفتگو اب میں سمیٹنے لگا ہوں. میں نے ذرا سفر بھی لمبا کرنا ہے. میں 3-4 دن سے گھر سے باہر ہوں اور 2 بجے کے بعد مجھ سے گاڑی بھی نہیں چلتی. ڈرائیور آج کل میرا چھٹی پہ گیا ہوا تو میں آپ ہی گاڑی چلا رہا ہوں. تو بس میں یہ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. پھر زندگی نہیں کبھی دوبارہ ہے. کچھ تھک گیا ہوں، کچھ میری ابھی طبیعت راستے میں خراب ہوئی، مجھے کچھ نزلہ اور چھینکیں شروع ہو گئی. میں نے ابھی چوک میں سے دوائی لی ہے تو میں یہ تقریر کر رہا ہوں. تو بس انشاءاللہ زندگی نے پھر مجھے کبھی انہوں نے بلایا نا تو پھر میں 2 گھنٹے انشاءاللہ تقریر کروں گا. اور سچی بات ہے گھنٹے بعد تو میری بیٹری گرم ہوتی ہے. یہ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے کہ میں تھک بہت گیا ہوں. لیکن دن میں بھی تقریریں کی ہیں، کل بھی 3-4 تقریریں تھی، پرسوں میں بھی روزانہ سفر ہے، کل بھی 2 تقریریں. اور میں ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہوں، میں نے صبح ڈیوٹی میں بھی جانا ہے اور سارا دن ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر دن بھی پروگرام، رات بھی پروگرام، 8-8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں دوبارہ کبھی آیا نا تو پھر میں انشاءاللہ لمبی گفتگو کروں گا. بس آخری ایک میری بات سن لیجئے. آج
ہر طرف چراغاں روشنیاں اور خوش ہیں لوگ. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں میلاد مناتے ہو؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا تھا ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جب حضور آئے تھے نا اللہ نے عرش کو سجا دیا تھا, اللہ نے حکم دیا تھا جبریل جنت سجا. آج آپ لوگوں سے کوئی کہے نا یہ تم نے روشنیاں لگائی ہیں آفت منیر احمد, یہ تم نے جو ڈنڈیاں لگائی ہیں گھر سجایا, یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صحابہ نے کام کیا تھا تو اسے بتلا دینا. صحابہ سے بڑی شان والا رب ہے. اللہ نے جنت سجائی تھی کہ نہیں سجائی تھی؟ بھائی جنت 2 مرتبہ سجی ہے. دس از مائی اکیڈمک چیلنج. دنیا کا کوئی ملا ہم سے مناظرہ کر لے, جنت صرف 2 مرتبہ سجی ہے. ایک میلاد کی رات میں سجی ہے, ایک معراج کی رات میں سجی ہے. اللہ نے حکم دیا جنت سجا دے اور جنت کے دروازے کھول دے, جہنم کے دروازے بند کر دے, آسمانوں کو روشن کر دے, عرش سجا دے. اور اسرائیل خدا جی مولا فرمایا آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا, آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تو کسی کی روح قبض کرے گا اس گھر سے رونے کی آواز آئے گی. میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے لگا ہوں. میں نہیں چاہتا جب میرا یار دنیا میں جائے تو کسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میکائیل کو بلا, جی مولا. اللہ نے فرمایا سن, آج کی رات سے لے کر اگلے سال کی 12 ربیع الاول تک پورا سال کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو. یا اللہ بیٹی تو تیری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا رحمت ہے لیکن مکے کے کافر اسے زحمت سمجھتے ہیں. اگر بیٹی پیدا ہوئی مکے کا کافر اسے لے جا کر زندہ دفن کرے گا تو اس کی ماں روئے گی. میں وہ محبوب بھیجنے والا ہوں جو ماؤں کو رلانے نہیں ماؤں کو ہنسانے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے بیٹی نہیں ہوگی, آج سے لے کر پورا سال بیٹے ہوں گے. یا اللہ بیٹے کیوں ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ چودھری کے گھر بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتا ہے, ملک کے گھر بچہ پیدا ہو تو لڈو بانٹتا ہے, خان کے گھر بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتا ہے. ہم لڈو نہیں ہم بیٹے تقسیم کریں گے, اس لیے کہ یار بے مثل ہے تو خیرات بھی تو بے مثل ہوگی. آج ہمیں کہتے ہیں جلوس کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے کہا جلوس بھی عرش سے نکلا ہے. اللہ نے جبریل سے کہا 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر چل سیدہ آمنہ کے دروازے پر. 70. یہ آپ جتنے بھی بیٹھے نا 150-200, اگر آپ ابھی اٹھ کر جلوس نکال دیں نا تو یہ جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, ہماری ڈیوٹی کے لیے کھڑے, اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آپ ان کی حفاظت فرمائے. ہم لوگ تو ویسے انہیں بہت برا سمجھتے ہیں, یہ اتنے برے بھی نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اور جس نے حضور کی عزت کی خاطر گورنر کو قتل کیا تھا وہ پولیس والا ہی تھا, اس نے سب کا سر اونچا کیا تھا. یہ ہمارا تو دن رات کا سفر ہوتا ہے, رات کو 2 بجے 3 بجے ناکے پر روک لیتے ہیں گاڑیاں, گاڑی روکتے ہیں, پھر وہ جب آتا ہے نا پھر وہ ٹائر مارتا ہے, پھر وہ ہمارا ہویا دیکھتا ہے اور ہم شیشہ نیچے کرتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں جام پور سے آ رہے ہیں, میلاد شریف سے. جب وہ یہ سنتا ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جام پور جا رہے ہیں میلاد شریف کے لیے, وہ کہتا ہے اچھا پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے. وہ ایک نعت خان تھا ہمارا, یہ جو ہمارے نعت خان ہوتے ہیں نا یہ بس ٹوپی صرف نعت پڑھنے کے وقت سر پہ رکھتے ہیں, باقی نہیں آگے پیچھے رکھتے, گناہ ہوتی ہے نا ٹوپی سر رکھنے. وہ ایک نعت خان تھا ہمارا, تو ایک مرتبہ ہم کسی جگہ اپنے شہر میں گئے کسی دوست کو ملنے, تو ہمارے پاس سواری نہیں تھی, تو دیر ہو گئی رات کو, تو میں نے اسے کہا یار ہمیں ذرا گاڑی چھوڑا. اس نے گلی میں چھوڑ آتا ہوں. وہ موٹر سائیکل پہ میں گھر چھوڑنے آیا نا, تو جب میں اندر جانے کا مجھے کہتا ہے حضرت جی ایک درخواست تھی. میں نے کہا بولو. مجھے کہتا ہے وہ آپ اپنی ٹوپی ایک دے دیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے, صبح میں واپس کر دوں گا. میں نے کہا رات کے 12 بجے تم نے ٹوپی لے کر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا وہ رستے میں پولیس والوں کا ناکہ ہوتا ہے, ٹوپی ہوگی نا وہ پوچھیں گے کدھر سے آئے, میں کہوں گا میلاد سے آئے تو وہ مجھے کہیں گے کچھ ایک اور میں کہوں گی 10 چھڑے ہیں. اس نے کہا راستے میں پولیس والوں کا ناکہ, وہ مجھے پوچھیں گے نا کدھر سے آئے تو میں کہوں گا میلاد سے آئے تو وہ مجھے جانے دیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اتنی محبت تو حضور سے ہی نہیں دیا اتنی, یہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کا نام چلتا ہے. بولے 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 بھائی, حضور کا نام چلتا ہے. جہاں کسی کا نام نہیں چلتا وہاں مدینے والے کا نام چلتا ہے. یہ ملتان ہے نا, ملتان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت علامہ فیض رسول صاحب, شاہی مسجد تو اتنا 1000 سال پرانی مسجد ہے, حضرت شاہ رکن عالم اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے.
वो बुजुर्ग गुजरे, उनके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम खुर्शीद अहमद है, दूसरे का नाम सईद अहमद है, तीसरे का नाम जो है वो मुती रसूल है। ये तीनों ही हमारे दोस्त हैं। ये मुती रसूल जो था ना, ये उम्रा करने गया रमजान में, पुरानी बात है 15-20 साल पहले। फिर ये छुप गया वहां पर कि मैं हज करके जाऊंगा। तो ऐलान जिस दिन हुआ ना सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी बस हज का ऐलान हो गया, हज यानी चांद नजर आ गया जिल हज का, तो वो फिर जो लोग निकल आते हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, फिर वो हज करने देते। तो ये मुती रसूल ना ऐलान से एक दिन पहले निकला ना, तो काबू चढ़ गया पुलिस वालों। उन्होंने कहा जवाज कहते हैं इसको, जवाज सफर पासपोर्ट को। तो जवाज तो था ही नहीं, वो तो वीजा तो था ही कोई। तो पुलिस वाला पकड़ के ना इसे थाने ले गया, शुरता खाना उसे कहते हैं, पुलिस वाले को शुरता कहते हैं। आगे जो थानेदार था उसे मुदीर कहते हैं। वो ले गया, उसने मुदीर से जाके कहा ये हाजी छुपा हुआ था। तो अब वहां आपको पता है वो दूसरी कंपनी। तो उसने थानेदार ने उसे पूछा इसको का तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मुती रसूल। मुती रसूल। वो उसे वो सुनते ही गर्म हो गया, कहता माफी मुती रसूल मुतीउल्लाह, माफी मुती रसूल मुतीउल्लाह, अल्लाह का मुती बन रसूल का मुती नहीं। क्योंकि वो थोड़े से और ख्याल थे। तो माफी मुती रसूल मुतीउल्लाह। अबू का, तेरे बाप का नाम क्या है? अब अब्बा जी का नाम फैज रसूल था। उसने कहा अबू का, उसने कहा फैज रसूल। वो और गुस्से में आ, कहता जद्दू का, और दादे का नाम गुलाम रसूल था। कह रहा दादे का नाम क्या है? जद्दू का। उसने कहा गुलाम रसूल। तो आगे से कहता कुल्लुहुम रसूल, कुल्लुहुम रसूल। या सुल्तान और सिपाही जल्दिया, ये किस दूसरे को मेरे सामने में निकाल इसे ना से बाहर कर। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे थाने से निकाल दिया। मैं सीधा बैठा हुआ रसूलुल्लाह की जानिया पर गया और जाकर कहा यार सुनेगा, जिस तरह यहाँ छुड़ाया है ना, उसी तरह क़यामत के दिन भी छुड़ा नहीं चलेगा। नाम चलता है हजूर का कि नहीं चलता? बोलना पड़ेगा, चलता कि नहीं चलता? चलता है ना। हम क्यों नहीं रात मनाते? दुनिया को ये बताने के लिए जिब्रील 70,000 फरिश्ते लेकर आए। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे हुजरे में, आप फरमाती हैं जब हजूर का नूर मेरे शिकम में आया ना, आप फरमाती हैं बोझ नहीं था। हमारे घरों में बेटियां, हमारी बीवियां, घर की औरतें जब हामला होती हैं ना, तो उनकी तबीयत में कुछ तब्दीली पैदा होती है और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती है, उन्हें सियानी औरतों की जरूरत होती है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत होती है। लेकिन सैयदा आमना फरमाती हैं जब हजूर का नूर मेरे बदन में आया ना, तो फरमाती हैं इनका बाज नहीं था, तब्दीली नहीं थी, सिर्फ एक फर्क पड़ा कि मेरे बदन से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। जो हजूर के मिलाद में खुश बैठा ना, दोनों हाथ उठाकर आप फरमाती हैं बस कोई इंकबाज नहीं था, कोई औरतों वाला मामला नहीं था, सिर्फ ये था हजूर का नूर आया, मेरे बदन से खुशबू आने लगी। आप फरमाती हैं जितने दिन हजूर मेरे शिकम में रहे, मैं जिस पत्थर पर पैर रखती थी ना, वो मोम की तरह नरम हो जाता था। आप फरमाती हैं कोई परिंदा मेरे ऊपर से नहीं गुजरता, कोई परिंदा मेरे, आप फरमाते हैं कोई जानवर मेरे आगे नहीं चलता, कोई जानवर मेरे। आप फरमाते हैं कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ मैं जमजम के कुएं पर पानी लेने के लिए जाती, मेरी सहेलियां कुआं पर के मडेर पर मटका रख के ना, फिर डोल डालती, फिर उसको निकालती, फिर मटका भरती। फरमाती है जब मेरी बारी आती ना और मैं मटका लेकर जमजम के किनारे पर पहुंचती ना, तो मैं डोल डालने का इरादा करती, तो अंदर से आवाज आती थी नबी की माँ तुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं चल कर तेरे कदमों में आ रहा हूं। आप फरमाती हैं पानी जोश मारकर किनारों पर आ जाया करता था, पानी जोश मारकर। फिर आप फरमाती हैं हर महीने एक नबी की ज़ियारत होने लगी, हर महीने। फरमाती है फिर जब हजूर की विलादत की रात आई ना, आप फरमाती हैं मेरे हुजरे में सबज रंग के परिंदे जिनके परों पर जबरजद और याकूत जुड़े हुए थे, वो आकर उड़ने लगे और मुझसे अपने पर मस करने लगे। फिर आप फरमाती हैं कि मेरे सामने किसी ने दूध का प्याला पेश किया, उसने कहा सैयदा इसे पी लीजिए। फरमाती हैं फिर मैंने दूध पिया। फरमाती हैं फिर क्या हुआ, खराजा मिन्नी नूर। फरमाती हैं अचानक मेरे घर के सतून में से ना 4 दराज कामत औरतें निकल। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों के साथ ना काबतुल्लाह की मरम्मत के लिए गए थे, सैलाब आया था ना, काबा शरीफ की दीवारें
ذرا وہ خراب ہو گئی تھی تو وہ مرمت کے لیے فرماتی میں اکیلی تھی، اچانک ستون پھٹا، 4 دراز قامت عورتیں آ گئی، ایک سرانے کھڑی ہو گئی، ایک پیروں کی طرف، ایک دائیں ایک بائیں، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کون ہو تم مکہ کی بھی رہنے والی نہیں، آپ چونکہ مدینہ سے تھی، فرمایا تم مدینہ کی رہنے والی بھی نہیں، تم قریش میں سے بھی نہیں ہو، کون ہو تم؟ تو وہ جو سرانے تھی اس نے کہا اے آمنہ ڈرنا، میں حوا سلام اللہ علیہا، میں ساری خلق کی ماں حوا ہوں، یہ جو تیرے پیروں کی طرف کھڑی ہے یہ ہاجرہ ہے، یہ اسماعیل کی ماں ہے، اور یہ جو ادھر کھڑی ہے یہ آسیہ ہے، اور یہ جو ادھر کھڑی ہے یہ مریم بنت عمران ہے۔ تو میں نے کہا اے نبی کی ماں، اے نبیوں کی بیویوں، تمہیں تو ہزاروں سال ہو گئے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، تم کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا آمنہ تم نے سچ کہا، ہم تو اپنی قبروں میں آرام کر رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا اے نبیوں کی ماں، اے نبیوں کی بیویوں، اپنی قبریں چھوڑو، میرے نبی کی ماں کو عورتوں کی ضرورت ہے، اٹھو میرے نبی کی دامیاں کر کے چلی جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں بس پھر خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، میں نے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھ لیے، بصرہ میں جانے والے اونٹوں کی قطاریں دیکھی، اور جب میں نے اپنی جھولی میں دیکھا تو حضور میری گود میں مسکرا رہے، حضور میری